عزیز طلباء و طالبات، ہم بی اے سال سیکنڈ ایئر کے ایسے کا مطالعہ کر رہے تھے. ہم نے پچھلے لیکچر میں شامل نصاب غزل کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی. غزل کسے کہتے ہیں، غزل کی تعریف کیا ہے، غزل کیسے شروع ہوئی، غزل کا مختصر سا آغاز ارتقا جتنا آپ کو مطالعے کے لیے ضروری تھا، لازمی تھا، ہم نے اس پہ گفتگو کی. اور غزل کے فن پہ اور غزل کی تحریر کس طریقے سے کی جاتی ہے، مطلع کسے کہتے ہیں، حسن مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، ان ساری چیزوں پر مختصر گفتگو کی ہے. آئیے آج ہم شامل نصاب غزل کا مطالعہ کرتے ہیں. غزل ولی اورنگ آباد. نصاب میں شامل سب سے پہلی غزل جس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے وہ ولی اورنگ آبادی کی غزل ہے. اس غزل کے شاعر ولی اورنگ آبادی ہیں. اب ولی کون تھے اور ولی کا کس علاقے سے تعلق تھا، ولی اورنگ آبادی کب پیدا ہوئے، اور ولی اورنگ آبادی نے بود و باش کہاں اختیار کی، ولی اورنگ آبادی کے شعری سفر کس طریقے سے ہوا، اور اردو ادب میں ولی کو اتنی شہرت ملنے کی وجہ کیا ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے بات رکھوں. پھر ہم غزل کی طرف آ جائیں گے، غزل کا مطالعہ کر کے آج کے اس حصے میں ہم ختم کریں گے. ولی اورنگ آبادی 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. ہمارا شہر اورنگ آباد جو کہ دکن کی راجدھانی تھی، اس علاقے میں پیدا ہوئے. ولی کا تعلق سرزمین اورنگ آباد سے ہے. ولی دبستان دکن کے شاعر کہلاتے ہیں. ولی غزل کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے دکن سے نکل کر شمالی ہند میں غزل کا ڈنکا بجوایا ہے. غزل کے موضوعات ولی اورنگ آبادی نے اپنی غزل کی ابتدا اورنگ آباد میں ہی کر لی تھی. ولی ایک صوفیانہ شاعر ہے. ولی اہل تصوف سے تعلق رکھتے تھے. احمد آباد گجرات ان کے پیر طریقت کی جائے مقام تھا. ولی کا گجرات اور اورنگ آباد سے تعلق بڑا گہرا رہا ہے. اسی سلسلے میں ولی نے جس وقت اورنگ آباد سے گجرات اور گجرات سے دلی کا سفر کیا تو دلی میں سعد اللہ گلشن نامی ایک پیر طریقت بزرگ سے دامن تلمس بھی باندھا، اور انہی کے حلقے کے اندر جب اپنی غزل کو رکھا تو سعد اللہ گلشن بذات خود ایک بہت بڑے شاعر تھے اور علمی ادبی نکات اور نزاکتوں کو بہت خوبصورتی سے سمجھتے تھے. سعد اللہ گلشن کے حلقے میں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی. سعد اللہ گلشن کے حلقے سے نکل کر ولی اورنگ آبادی نے شمالی ہند کے شعراء کے درمیان جب دکن کے لب و لہجے کے اندر غزل کو پیش کیا تو وہاں پر شمالی ہند کے شعراء میں ولی کا غلغلہ ہو گیا، ولی کے نام اور شہرت کو دوام ملا. ولی اورنگ آبادی وہ پہلے شاعر ہیں جو دکنی زمین سے نکل کر، جو دکن سے نکل کر شمالی ہند میں اپنے وجود کو منوایا ہے، شاعرانہ نزاکتوں نفاستوں کو پیش کیا ہے. غزل کے موضوعات جو شمالی ہند کا وصف خاص تھا، غزل کا جو تعارف شمالی ہند میں موجود تھا، حسن عشق کی باتیں، پریزات کی باتیں، محبوب کی باتیں، ناز و نخرے کی باتیں، گل و اندام کی باتیں، زلف و پر کی باتیں، گال و رخسار کی باتیں، ان باتوں سے نکل کر جب ولی نے اپنے لب و لہجے کے ساتھ، نئے اسلوب کے ساتھ، نئے آہنگ اور نئے موضوعات کے ساتھ غزل کو شمالی ہند میں پیش کیا تو غزل کے جہان میں ایک انقلاب آیا ہے. شمالی ہند والوں نے بھی ولی کی صفات کو، ولی کے غزل کے پیراؤں کو قبول کیا اور ولی کے رنگ میں ایک شاعری کرنے لگے. ولی خالص دکنی شاعر ہیں. کچھ لوگوں نے ولی کے تعلق کو گجرات سے بھی جوڑا ہے، لیکن ولی اورنگ آبادی کا جائے پیدائش اورنگ آباد دکن کے ماحول میں ان کا ادبی اسلوب، ان کا بیانیہ چیخ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ولی خالص ایک دکنی شاعر ہے. ولی کی شاعرانہ لفظیات کا، ولی کے محاورات کا، ولی کی شاعرانہ نکات کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم معلوم ہوتا ہے کہ ولی خالص اورنگ آباد کا شاعر ہے، اورنگ آباد اور دکن کا شاعر ہے، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے دکنی زبان کو پیش کرتا ہے. غزل جو شامل نصاب ہے، مفلسی سب باہر ہوتی ہیں، یہ دکنی زبان کی ان ساری نزاکتوں کو پیش کرنے والی غزل ہے. اور
ولی نے جو غزل کے اندر موضوعات کو وسعت دی ہے، ان ساری وسعتوں کو، ان سارے موضوعات کو جو ولی نے حسن عشق سے نکل کر آگے کی کیفیات کو بیان کیا، اگلے آنے والی نسلوں کے موضوعات کو بیان کیا، اس غزل کے اندر ہم کو مل جائیں گے۔ ولی 1667 میں پیدا ہوئے، 1707 میں ولی کا انتقال ہوا، گجرات میں اپنے پیر طریقت کی قبرستان میں مدفون ہے۔ آئیے ہم ولی کی اس غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ شامل نصاب غزل ہے، میں پہلے غزل کی پوری قرأت کر لوں، پھر آپ آگے دیکھیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور غزل کے ان سارے نکات کے حوالے سے سمجھیں گے۔ مطلع کیا ہے، مقطع کیا ہے، مطلع میں شاعر نے کیا کہا، اس نے مطلع میں شاعر نے کیا کہا، قافیہ ردیف کس طریقے سے استعمال ہوئے، مقطع میں شاعر نے کس طریقے سے اپنی بات کو رکھی، اپنے تعارف کو رکھا، ان سارے نکات کو ہم یہاں اس غزل کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ولی کی غزل کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ولی لکھتے ہیں شاعر ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیعت زلف تیری قرار کھوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھے اخار کا خمار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھے اخار کا خمار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کو ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے، اے ولی اب اس پری روح کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے، مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے۔ دیکھیں عزیز طلباء و طالبات، غزل کی قرأت کے دوران غزل کی زبان اور غزل کا لہجہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر غزل کی قرأت کو کر رہا ہوں، اس کی زبان کو سمجھیے، زبان کی لفظیات کو سمجھیے، اور یہ لفظیات آج رائج ہیں یا نہیں ہے محسوس کیجئے۔ اگر رائج نہیں تھی تو آج سے 400 سال پہلے ولی کے زمانے میں تھی، اور یہ لفظیات کیا آج بھی کہیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، سنے آتی ہے، تو آپ محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں یقیناً یہ لفظیات ہمارے علاقے میں، مراٹھواڑہ میں اور تلنگانہ کے اندر اور آندھرا پردیش کے اندر آج بھی زبان زد ہیں۔ خواتین کی زبانوں پر، اہل علم کی زبانوں پر، حلقے قدیم بستیوں کے اندر آج بھی یہ زبان بولی جاتی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی کا تعلق دکن سے، اور دکن ہی کی زبان ولی اورنگ آبادی کی ہے۔ تو دیکھیے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیعت زلف تیری قرار کھوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھے اکھاں کا خمار کھوتی ہے۔ اکھاں یہ خالص دکنی لفظ ہے، کیونکہ ملنا صنم کو ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے، دل بری اختیار کھوتی ہے، اے ولی اب اس پری روح کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے۔ شاعر نے مطلع کے شعر میں، پہلے شعر میں بہت ہی اچانک سی جو غزل کی ہم تعریف پیش کرتے آ رہے تھے کہ حسن کی باتیں کرنا، حسن و عشق کی باتیں کرنا، محبوب کی باتیں کرنا، فلاں فلاں کرنا، یہ ساری چیزوں کو ہم جو بیان کرتے آ رہے تھے، پہلا یہ شعر ہمارے اس سارے معنی اور مفہوم کو ترک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھیے کیا کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ ایک سچا شعر، ایک سچی حقیقت، ایک سچا بیانیہ شاعر نے اپنے مطلع میں پیش کیا ہے۔ مطلع وہ شعر جس کا پہلا مصرع اور دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف کو مطلع کہلاتا ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، آدمی کا، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مفلسی غریبی سب بہار کھوتی ہے، جس گھر میں غریبی آ جائے، جہاں غریبی ہو وہاں خوشیاں نہیں آتی۔ مفلسی سب بہار خوشی، ہاں کہہ رہے موسم خزاں اور موسم بہار، موسم خزاں پتجھڑ کا موسم، موسم بہار جس وقت درختوں پر نئے پتے پھوٹنے لگتے ہیں، کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، ہر شاخی، ہر ٹہنی اور ہر شاخ اور ہر جھاڑ ہرا بھرا نظر آتا ہے، ہر ٹہنی پہ پھول اور پھل سدا بہار نظر آتے ہیں، اور لدے ہوئے جھاڑ درخت ہم کو نظر آتے ہیں، باغیچوں میں رونق آ گئی ہوتی ہے، بہار کا موسم ہے۔ تو کہہ رہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے، جس جگہ پر، جس مقام پر جہاں پر مفلسی آتی ہے وہاں کسی خوشی کا اور کسی خیر کا کوئی گزر، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ کہہ رہے کہ مفلسی ایسی چیز ہے کہ ساری خوشیاں چٹ جاتی ہے، اور مرد کا جو مرد مقام، مرتبہ معاشرے کے اندر اپنی اساس کو، اپنے آپ کو منواتا ہے،
जिसके पास कुछ माल और दौलत हो, जो भी रौनक हो, खुशहाली का शिकार हो, उसका रौब और दबदबा जो माशरे पे होता है, वो माशरे पे एक पैसे वाले का, एक मालदार का, एक तनुमंद का, एक सेहतमंद का होता है। वो मुफलिस आदमी का, तंगदस्त आदमी का, गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं होता, बल्कि जो गरीब होता है उसका कोई माशरे में एतबार भी नहीं होता, उसकी कोई बात मानने वाला भी नहीं होता, उसकी बात को कोई अहमियत देने, मुफलिसी सब बाहर। जब मुफलिसी आती है तो सारी बहारें खत्म हो जाती है। और बल्कि यहाँ तक ये होता है कि जो कभी काबिल एतबार था, आज मुफलिसी के जद में आने से उसका एतबार भी चला जाता है, उसका भरोसा भी उठ जाता है। क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत जुल्फ तेरी करार कहती है। यहाँ शायर ने गजल के वो नजाकत को पेश किया कि क्योंकि हासिल हो मुझ 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 मुझ। पहले देखिए, आज भी हम लिखते हैं मुझ, आज भी हम लिखते हैं मुझ। शायर ने इस्तेमाल किया मुझ, मुझ मुझ। आज हम एक अच्छी उर्दू के अंदर मुझ लिखते हैं, लेकिन दक्कन के अंदर हर बात का एक सलीका था। उर्दू की इब्तिदाई ज़माना था, उर्दू अभी नशोनुमा पा रही थी, और दक्कन की एक अपने ज़ुबान के अंदर की जो झटका है, जो ज़बान के अंदर की एक तनक है, जो तनक मिजाज है, वो यहाँ पर कह रही है कि क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत। जमीयत एक सोई, सुकून, दिल जमाई। कह रहे हैं कि क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, कह रहे हैं कि क्यों मुझे सुकून हासिल होगा, क्यों मेरे दिल को करार आएगा, क्यों कर मैं इत्मीनान हासिल करूंगा, क्योंकि जुल्फ तेरी करार होती है। कि महबूब, जब तेरे जुल्फों में करार ना हो, जब तू खुद बेचैन हो, तो मैं कैसे सुकून में रह सकता हूँ। तेरी बेचैनी, तेरी बेकली मुझे बेचैन किए देती हैं, जुल्फ तेरी करार होती है। देखिए, जुल्फ का करार खोना, जुल्फ कहते हैं बालों को। शायर महबूब के बालों का इस्तिआरतन इस्तेमाल करते हुए पूरी कैफियत को बयान कर रहा है कि जुल्फ तेरी करार होती है कि मेरे महबूब। देखिए, बालें कब उड़ती हैं, जुल्फ कब बाल बिखरते हैं। आपने किसी खुशहाल शख्स को, किसी आबाद शख्स को बिखरे जुल्फों वाला, आलूदा लिबास के अंदर, तंगदस्ती के अंदर, फटे पुराने कपड़ों के अंदर देखा है? नहीं। जो परेशान हाल है, उसके बाल बिखरे हुए, उसको ना बाल दबाने की तमीज़ है, ना जुल्फ को संवारने का सलीका है, ना लिबास का सलीका है। अगर कोई परेशानी में, कोई गहमा गहमी में हो, कोई कैफियत के अंदर हो, तो ये कैफियत हमारे सामने हमको नजर आती है। तो शायर कह रहा है कि जब मेरा महबूब परेशान हो, मेरा महबूब बदहाल हो, मेरा महबूब के ऊपर हालात हो, तो मुझको कैसे सुकून आ सकता है। हर सहर शौक की निगाह की शराब, मुझे अखा का खुमार होती। हर सहर यानी आने वाली हर सुबह, सहर सुबह, शौक की निगाह की शराब, कि हर सुबह में जो महबूब के निगाहों के डोरों में शराब का नशा भरा हुआ है, मुझे अखा का खुमार होती है कि उनके चेहरे पर देखकर, उनकी शौकी और उनकी आंखों के डोरियों में बसी नशे को देखकर जो कैफियत पैदा होती है। कह रहे कि मुझे अखा का खुमार होती है कि मेरी आंखों में मौजूद वो खुमार, वो मस्ती, जो खुमार और मस्ती मेरे अंदर है, वो खुमार होती है। क्योंकि मिलना सनम को तर्क करूं, दिलबरी इख्तियार होती हैं। कह रहे हैं कि मुझे लाख मशवरे दिए जाते हैं कि ऐ वली, तेरी जो एक कैफियत है, तेरी जो बेचैनी है, तेरी जो बदहाली है, जो तू बेचैन फिरता है, तू जोगी बन गया है, जो तूने तरके दुनिया को इख्तियार कर रखी है, तू एक काम कर, तजवीज़ किया गया कि तू अपने महबूब से मिलना बंद कर दे, तेरी कैफियत में इफाका होगा, तुझे सुकून हासिल होगा। कह रहे कि क्यों कि मिलना सनम को तर्क करूं, मैं अपने सनम से मिलना क्यों के तर्क करूं। कह रहे कि दिल भरी इख्तियार होती है कि मेरे दिल पे मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं अपने महबूब से मुलाकात करना। सनम से कहे कि मेरा दिल काबू में नहीं है, मेरा दिल मेरे महबूब की तरफ मुझे माइल करता है, क्योंकि मिलना सनम को तर्क करूं, दिल भरी इख्तियार होती है। खालिद गजल का शेर है, इसके अंदर शायर अपने महबूब से मुखातिब है कि लोगों के मशवरे थे कि तर्क कर दो ताकि आपकी हालात समझे, लेकिन क्योंकि मिलना सनम को तर्क करूं, दिल भरी दिल लगी, दिल भरी इख्तियार होती है। शायर कह रहा है कि दिल भरी इख्तियार होती है कि मेरे दिल पे मेरा काबू नहीं है। अगर इख्तियार होता, मैं जरूर अपने समंदर से मिलने से रुक जाता। मेरी कैफियत मेरी इन चीजों से परे है, मेरी कैफियत मेरी इन चीजों से
پرے ہیں، اے ولی آپ اس پری روح کو مجھ سے سونے کا غبار ہوتی ہے۔ اس طریقے سے شاعر نے اس غزل کے اندر مفلسی سب بہار ہوتی ہیں۔ آخری شعر جو شاعر نے کہا، اے ولی آپ اس پری روح کا مجھ سنے کا غبار ہوتی ہے، کہ میں پری روح کا، اس کے اندر شاعر نے اپنا تعارف بھی پیش کیا۔ اس طریقے سے ولی اورنگ آبادی نے اپنی غزل کے اندر اپنی کیفیات کو اور ان سارے موضوعات کو جو موضوعات اس میں عشق کے تھے، اس سے پرے آگے بڑھ کر اپنی بات کو رکھا ہے۔ شکریہ۔